سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. دکھانا کوئی آسان نہیں ہے. ارے سورج کو پھرانا کوئی آسان نہیں ہے. سورج کو پھرانا کوئی آسان نہیں ہے. انگلی کے اشارے پہ کمر کرنا دو ٹکڑے. انگلی کے اشارے پہ کمر کرنا دو ٹکڑے. پھر اس کو ملانا کوئی آسان نہیں ہے. پھر اس کو ملانا کوئی آسان نہیں ہے. یہ حمزہ پور والوں کے حوالے سے حافظ نظام الدین صاحب، مولانا علی احمد صاحب، تمام تر سامعین کے حوالے سے کہ ہم خواجہ اجمیر کے ہیں چاہنے والے. ہم خواجہ اجمیر کے ہیں چاہنے والے. ہم خواجہ اجمیر کے ہیں چاہنے والے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. قرآن سنانا تو بہت آسان ہے، لیکن نیزے پہ سنانا کوئی آسان نہیں ہے. نیزے پہ سنانا کوئی آسان نہیں. بڑی دیر سے آپ حضرات نعت رسول سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے سواد لذت چاشنی کو بدلا جائے. بلا تاخیر آئیے کچھ دیر ہم سب مل جل کر کے تقریر سماعت کریں، جس کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ، استاد مدرسہ اہل سنت بدرالعلوم پوئی سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے خطاب نایاب سے. تمام سامعین کو نوازیں. آئیے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. ذرا بیداری سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. ابھی فہرست میں ہمارے جناب مہتاب اشرف کی چوچھوی جو ہمارے مہمان شاعر ہیں وہ باقی ہیں. جناب قاری نصیب اللہ صاحب وہ باقی ہیں. جناب حامد رضا جون پوری صاحب وہ باقی ہیں. اس کے بعد ایک بہترین مقرر خصوصی خطیب اعظم ملک ہندوستان حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب قبلہ چشتی مبارک پوری کا خطاب باقی ہے. استقبال کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جلسہ عید میلاد النبی علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین الذی بعث النبیین خصوصا رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، یہ عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں. ہمارے مقتدر علماء کرام، مدرسہ حنفیہ معینیہ خواجہ پور کے مینیجر صاحب، پرنسپل حضرت علامہ مولانا طالب حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ و دیگر اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں. مدرسہ اہل سنت اعجاز العلوم حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ حشامی اور ان کے ساتھ تمام رفقا ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور دیگر علاقے کے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم آمین. سب سے پہلے ہم سے مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم
حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اعجاز کام ٹی وی نے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا، میری ذوق نظر پر ہو گئی رحمت محمد کی، میری ذوق نظر پر ہو گئی رحمت محمد کی، مدینہ دور تھا اور پاس تھی صورت محمد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں والشمس ہے چہرہ، کہیں واللیل ہے گیسو، کہیں والشمس ہے چہرہ، کہیں واللیل ہے گیسو، قرآن پاک کی صورت بنی صورت محمد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی صورت بنی صورت محمد کی، صورت محمد کی، اور شب غم نیند بھی آئی تو اس امید پر آئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حالانکہ غم والی رات میں نیند نہیں آتی ہے، لیکن نیند آئی، شب غم نیند بھی آئی تو اس امید پر آئی کہ شاید خواب ہی میں دیکھ لوں صورت محمد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید خواب ہی میں دیکھ لوں صورت محمد کی، اور غموں کا ابر اے اعجاز دل پر چھا نہیں سکتا۔ جی بے شک۔ غموں کا ابر اے اعجاز دل پر چھا نہیں سکتا، میرے پیش نظر ہے چاند سی صورت محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیش نظر ہے چاند سی صورت محمد کی۔ صلی اللہ۔ آئیے اسی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے صرف 3 شعر نعت پاک کے پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی جی، نمازی۔ وہ بھی ہمارے کچھ احباب شاہ گنج کے ان لوگوں نے فرمائش کیا، جن شعر ملاحظہ فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے طیبہ میں بلایا، پیارا روزہ دکھایا، مجھے طیبہ میں بلایا، پیارا روزہ دکھایا ہے، کرم تمہارا نبی نبی ہے، کرم تمہارا نبی نبی ہے، کرم تمہارا نبی نبی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ واہ واہ واہ۔ کیا شان نبی ہے، صلی علی، قرآن انہی پر ہے اترا۔ کیا شان نبی ہے، صلی علی، قرآن انہی پر ہے اترا۔ انسان سے کیا ہو ان کی ثنا، آئے جتنے نبی سب نے یہ بتایا، آئے جتنے نبی سب نے یہ بتایا، ہم سب کا سہارا نبی نبی، ہم سب کا سہارا نبی نبی، ہم سب کا سہارا نبی نبی۔ میرے نبی کا بچپنا سبحان اللہ۔ دنیا کے مادی بچے مادی کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن ہمارا نبی نوری ہے، نور کے کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ بے شک۔ امام اہل سنت نے پکار کر کہا،
چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ شعر سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، امتیاز بھائی یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، سونے کو چٹائی پہ سویا ہو، غم امت میں جو رویا ہو، جس کی عظمت والی ہر شان نرالی، جس کی عظمت والی ہر شان نرالی، ایسا ہے ہمارا نبی نبی، ایسا ہے ہمارا نبی نبی۔ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ۔ ہے ہمارا نبی نبی، مجھے طیبہ میں بلایا، پیارا روزہ دکھایا ہے، کرم تمہارا نبی نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس شعر آخر ملاحظہ فرمائے، بغل میں آواز آ رہی ہے، ذرا سا عبدالرؤف بھائی تھوڑا سا آواز بند کرائیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، صدیق صداقت کیا کہیے، جی جی بے شک۔ صدیق صداقت کیا کہیے، فاروق عدالت کیا کہیے، عثمان کی سخاوت کیا کہیے، حیدر کی شجاعت کیا کہیے، ابوبکر عمر عثمان اطہر، ابوبکر عمر عثمان اطہر ہے، علی کے لب پر نبی نبی ہے، علی کے لب پر نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا کھل کے نعرہ لگاؤ بھائی، ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چیز ہے وہ کھل کے ہونا چاہیے، دب کر نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں ساری کائنات کے لیے، میں ساری کائنات کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا حبیب جو دنیا میں میں بھیج رہا ہوں وہ آخری نبی بن کے جا رہا، گویا ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی ہے، کسی خطے کے لیے محدود نہیں، کسی علاقے کے لیے محدود نہیں، کسی شہر کے لیے محدود نہیں، کسی ضلع میں محدود نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے آخری محبوب کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے جو ساری کائنات کا رسول ہوگا وہ خالی نہیں آئے گا، بلکہ رب کے خزانے سے ہر کمالات لے کر آئے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیونکہ ساری کائنات میں عجیب عجیب لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، قسم قسم کے لوگ ہیں، کوئی الگ ذہن رکھتا ہے، کوئی الگ ذہن رکھتا ہے، کوئی سائنسی ذہن رکھتا ہے، کوئی دوسرے انداز میں پوچھنے والا آتا ہے۔ معلوم ہوا جو آخری نبی بن کر آیا ہے وہ ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا رسول بنایا، اور رسول جب بنایا تو پروردگار عالم نے آپ کے اندر ساری خوبیوں کو اکٹھا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
واہ ساری خوبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی، حضرت ابراہیم کی خلت بھی، حضرت اسماعیل کی قربانی بھی، حضرت موسیٰ کا جلال بھی، حضرت عیسیٰ کا کمال بھی۔ کہنے والے نے پکار کر کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہوادارن یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بچے ابھی ماشاءاللہ یہیں تک پہنچے ہیں، ابھی انشاءاللہ اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ادھر بائیں سائیڈ سے بھی اتنی ہی آواز آئی اور داہنے سائیڈ سے بھی اتنی آواز آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق یہیں تک کے ہے۔ انشاءاللہ سبق آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ کارواں دھیرے دھیرے چل رہا ہے، انشاءاللہ پورے علاقے میں پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ آیت کریمہ کی تفسیر پر آپ غور فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر سارے کمالات کو اکٹھا فرما دیا ہے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ جو حضور کی ہے یہ بہت قسمت والی ہے، یہ بڑے مقدر والی ہے کہ اس کو جو رسول ملا، اس کو جو حبیب ملا، ایسا بہترین رسول ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے کی خواہش حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کیا اور حضرت روح اللہ نے بھی کیا ہے، اور وہ آخری وقت میں آئیں گے اور کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر اتنی مہربانی فرمایا، اتنی مہربانی فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم اور دوسرے دور کو دیکھنا چاہتے ہو اور نبیوں کے دور کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ان کے زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، رسول کی شکل میں بنا کر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ میرے ایک دوست نے آ کر مجھ سے کہا اے میرے بھائی، میں نے ایک باغیچہ لگایا ہے، ایک میں نے گارڈن بنایا ہے جس میں میں نے ہر قسم کے پھول کو اکٹھا کیا ہے، ہر طرح کے پھول میں نے لگایا ہے۔ میں نے کہا چلو تمہارے باغیچے کا جو ہے دیکھا جائے، تمہارے جو ہے گارڈن کا جائزہ لیا جائے کہ کتنے قسم کے پھول ہیں، کتنے طرح کے پھول ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہاں کہاں جائیں گے، کئی بگھے میں لگا ہوا ہے، کئی دور علاقے تک لگا ہوا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو میں نے ہر پیڑ سے ایک ایک پھول اکٹھا کر لیا ہے، میں نے ایک ایک پھول اکٹھا کر لیا ہے اور اس کو میں نے گلدستہ بنا لیا ہے اور وہ گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ گلدستہ آپ دیکھتے جائیے، ہر پھول کی خوشبو لیتے جائیے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ساری خوبیاں عنایت فرما کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا اے لوگوں، آدم کی آدمیت دیکھنا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ میں وہ چیز مل جائے گی۔ حضرت نوح کی شجاعت دیکھنا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کے اندر اکٹھا کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کے دامن میں وہ چیز مل جائے گی۔ حضرت اسماعیل کی قربانی دیکھنا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کے سائے میں تمہیں مل جائے گی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اس بات کو اگر سمجھ لیا تو آگے آپ
اور غور کریں۔ جی جی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کئی کمالات عنایت فرمایا جس کو ہم گن نہیں سکتے، اور کوئی بھی دنیا کا عالم، کوئی بھی دنیا کا ذاکر رسول وہ رسول کے ذکر کو مکمل کر نہیں سکتا۔ جی 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 بے شک، ایک رات نہیں، پوری زندگی اگر رسول کی تعریف کرنے میں گزار دے تو تب بھی وہ رسول کی ذکر کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جی 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 ایک صفت پر اگر کوئی تفصیلی بیان کرتا ہے تو پھر بھی اس کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو وہ علم عطا فرمایا ہے، وہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو فرق ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کے تعلق سے کہتے ہو کہ ان کا ذاتی، رسول کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمایا۔ جی 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 اب رسول اپنے علم کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں علم رسول کا مقام کیا ہے۔ مجھ جیسا کم علم انسان رسول کے علم پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچ رہے تھے تو ایک اعلان ابو جہل کا ہوا تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا یا ان کے سر کو قلم کر کے لائے گا، اس کو لال رنگ کے اونٹ 100 اونٹ عطا کیے جائیں گے، دے دیے جائیں گے۔ کئی لالچی لوگ چلے تھے، ان میں سے ایک حضرت سراقہ بھی چلے تھے۔ سارے لوگوں کو پتا ہے، علماء کرام کو، حضرت سراقہ بھی چلے تھے۔ سراقہ ایک دم قریب ہو گئے ہیں کہ بالکل رسول کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے انتہائی متانت کے انداز میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لا تخف ولا تحزن، اے میرے ابو بکر ڈرو مت، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ اللہ پر جو بھروسہ ہے، توکل علی اللہ ہے، اس منزل سے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ کوئی مرحلہ سامنے آتا ہے تو ہم دنیاوی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنا تعلق اپنے خدا سے بنا لیتے، توکل تو علی اللہ کر لیتے، توکل علی اللہ کر لیتے تو پروردگار عالم ہر مسئلے پر ہماری نگہبانی فرماتا۔ آپ تاریخ کے حوالے سے سوچیں، جب بھی کوئی مرحلہ سامنے آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا ہے۔ جی بدر کی رات ہے، صبح جنگ ہونی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیتا کو نہیں پکڑا، کسی منتری کو نہیں پکڑا، کسی اور کو نہیں پکڑا، کسی سردار قریش کو نہ پکڑا، بلکہ اللہ کے رسول نے رات بھر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمایا۔ بے شک وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے اے محبوب تمہاری مدد فرمایا ہے، اور حالانکہ آپ بڑی کمزور حالت میں تھے۔ تو معلوم ہوا حضرت سراقہ پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ دشمن قریب ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، حضور کی
نظر پڑنی تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے پروردگار عالم اس زمین کو حکم دے دے کہ سراقہ کو پکڑ لے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر توبہ کیا، کہا اب اپنا ارادہ ہم بدلتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ مرحلہ سامنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 مرتبہ اس نے دیکھا کہ کتنے اختیار والے ہیں، کتنے پاور والے ہیں، کتنے شکتی شالی ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے رسول نے سراقہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا اے سراقہ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے، میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعہ سچ بھی ہوا، جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلا کر کے قیصر و کسریٰ کا کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ بے شک بے یہ شک، اختیار رسول نہیں تو اور کیا ہے، علم رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا ہے۔ آج ہم اگر جائزہ لیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان، ایسا مسلمان نہیں ملے گا جس کے اندر یہ اختیار ہو کہ وہ نماز کے وقت میں تقدیم اور تاخیر کر دے، جی ظہر میں عصر بھی پڑھ دے اور عشاء میں مغرب پڑھ دے، وہ بھی قضا نہیں بلکہ ادا پڑھے۔ واہ، کسی کے اندر یہ اختیار نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فوراً ہمارے مفتیان اکرام اپنا قلم اٹھائیں گے اور اس کو مرتد قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختیار تشریعی کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر حاصل ہے تو ہمارے نبی کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شریعت میں آگے کرنا، پیچھے کرنا، کم کرنا، زیادہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا بڑا امیر جماعت بن جائے، اس کو اختیار قطعی طور پر نہیں ہے۔ لیکن حج کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام عرفات میں آپ نے ارشاد فرمایا، ارشاد نہیں بلکہ عمل فرمایا، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھا اور ظہر ہی کے وقت میں آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے تو عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھا، وہ بھی قضا نہیں پڑھا بلکہ ادا فرمایا۔ یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ میرے رسول کو حاصل ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نبی کے برابر ہیں، اب یہ کہنا کہ ہم اور نبی برابر ہیں، یاد رکھو یہ ایمانی تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ غداروں کا طریقہ ہے، یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھے رسول اللہ ہماری طرح نہیں، نہ ہم رسول کی طرح۔ واہ واہ واہ۔ اور اختیار مصطفیٰ حضور اعلی حضرت کی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ کا فتویٰ ہے اختیار مصطفیٰ۔ اس میں ایک حدیث پاک سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں مذہب اسلام سے بڑا متاثر ہوں، بڑا میں چاہتا ہوں، مجھے لگاؤ ہو گیا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ یہ وعدہ فرمائیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ کتنے ٹائم کی؟ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں صرف 2 وقت کی، فجر کی اور مغرب کی 2 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو آپ اسلام قبول کروا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، اپنا دست مقدس بڑھایا اور فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
والماء اہل سنت حضرت علامہ جاوید صاحب قبلہ چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا اور وہ عرابی، وہ دیہاتی نے بھی ہاتھ بڑھایا، رسول اللہ نے اسے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اختیار دے دیا، جا تو نے آج سے کلمہ پڑھ لیا، اب پوری زندگی تو صرف 2 وقت کی نماز پڑھنا، 2 وقت کی نماز پڑھنا۔ اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی 2 رکعت 2 وقت کی نماز ادا کی۔ معلوم ہوا یہ اختیار رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ پر یا حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ کے ہاتھ پر یا بدر ملت حضرت علامہ بدر عالم صاحب قبلہ کے ہاتھ پر کوئی آئے اور کہے مجھے کلمہ پڑھا دو، لیکن شرط یہی ہے کہ 2 وقت کی نماز میں پڑھوں گا، 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا، تو یہ رجوع کریں گے علماء مفتیان کرام کے پاس، وہاں سے جواب آئے گا تو اسے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن یہ میرے رسول کا اختیار ہے کہ حضور نے کلمہ پڑھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قانون داں بھی بنایا ہے اور قانون ساز بھی بنایا۔ آئیے آپ دیکھیں، بس مختصر میں، کیونکہ مقرر خصوصی تشریف فرما ہے، میں تو یہاں کا خادم ہوں، تھوڑی وقت کے لیے آ گیا۔ بہرحال آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے، جہاں سے چاہیں آپ اپنے غلاموں کو شفا دے سکتے، یہ رسول کو اختیار حاصل ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث پاک اور واقعات رسول موجود ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابو جہل نے جب دیکھا کہ مذہب اسلام مکے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس نے ایک فیصل کو بلایا تھا، ثالث کو بلایا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا، جس کا نام حبیب یمنی تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، انہی کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے خود کلمہ پڑھ لیا۔ آئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، جو رسول کی ذات پر انگلی اٹھائے گا تو یاد رکھے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے مذہب اسلام کو روکنے کے لیے حبیب یمنی کو بلایا تھا، تفصیل بہت ہے۔ لانے کے بعد میں کھلایا پلایا خوب پٹایا سب کچھ کہا، لیکن وہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو منصف کا یہ کام ہے، ایک طرفہ سنے گا تو فیصلہ صحیح نہیں دے پائے، جب تک دوسرے فریق کا نہ سنے گا فیصلہ صحیح ہو نہیں پائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہاری سن لیا، اب چلے محمد عربی کی سن لے۔ ارے ان کا بھی سننا ضروری ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، وہ ایسے رسول ہیں جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے انہی کا شیدائی ہو جاتا، اب یہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ حبیب یمنی فوراً اٹھے اور گئے۔ اتفاق سے وہ رات 14ویں کی رات تھی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ 14ویں کی رات تھی اور آسمان پر چاند پورے شباب کے ساتھ چمک دمک رہا تھا، پورا مکہ چاند کی روشنی میں بالکل منور نظر آ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حبیب یمنی نے کہا ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ابھی وہ اسلام سے باہر ہے، ابھی وہ غیر مسلم ہے، ابھی وہ اسلام کے باہر ہے، کفر کی حالت میں ہے، لیکن قربان جائیے ایک
اس زمانے کے اس کافر کا بھی یہی عقیدہ ہوتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ اس کا اختیار زمین پر بھی چلتا ہے اور اس کا اختیار آسمان پر بھی چلتا ہے۔ میں کافروں کا یہ عقیدہ ہے، تو اب ایسے لوگ خیر مند ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اختیار رسول کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ان کا اپنا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا اختیار زمین پہ بھی ہونا چاہیے اور آسمان پر بھی ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی انہوں نے لگا دیا، ایک سوال میں کروں گا اور دوسرا سوال میں نہیں کروں گا، آپ کو خود بتانا ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا آسمان پر چاند چمک رہا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنی انگلی کا اشارہ کر دیں، چاند دو ٹکڑے کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا اشارہ فرمایا، اور اشارہ رسول ہونا تھا کہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جاتے۔ پورے مکے والوں نے دیکھا، پورے مکے والوں نے دیکھا کہ جبل ابو قبیس کے اوپر چاند چمک رہا تھا، رسول کا اشارہ ہوا تو پہاڑ کے ایک جانب ایک ٹکڑا آیا اور دوسرے جانب دوسرا ٹکڑا آیا۔ اب آپ غور فرمائیں، جب اس نے سوال کا جواب پا لیا تو کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میں اپنے من میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے من میں کیا سوال ہے، میں اپنے دل میں کیا سوال لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سن، تیرے پاس ایک لڑکی ہے جو زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری بچی کو شفا مل جائے، جہاں میں نے تیری بچی کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے شفا دے دی۔ واہ واہ واہ۔ رسول وہ ہوتا ہے جہاں بھی کوئی اس کو پکارنے والا پکارتا ہے، جہاں کوئی دل جلا اسے پکارتا ہے، رسول اس کی مدد وہیں سے کر دیا کرتا۔ حبیب یمنی چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا، چلے گئے، رات کا وقت ہے، دروازے پر دستک دی، وہ بچی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ بچی جو سن نہیں سکتی تھی، وہ بچی جو بول نہیں سکتی تھی، وہ بچی جو کہیں چل پھر نہیں سکتی تھی، وہی بچی دروازے کو کھولتی ہے اور دروازہ کھول کر کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ حبیب یمنی کو بڑا تعجب ہوا، کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہوا؟ کہا رات میں سو رہی تھی اور میری قسمت کا ستارہ عورت سریا تک پہنچ چکا تھا، میری قسمت بڑی بلندگی پر پہنچ چکی تھی، رات میں ایک سفید لباس میں ایک خوبصورت انسان آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور مجھ کو کلمہ پڑھا دیا اور ارشاد فرمایا بیٹی تم یہاں کلمہ پڑھو، میں نے تمہارے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے، مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے لب کھولے اور لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، آنکھوں کی بصارت آ گئی، کانوں کی سماعت واپس آ گئی، زبان میں قوت گویائی پیدا ہو گئی، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو گئی، ہاتھ پیر چلنے لگے، معلوم ہوا یہ تعویذ اتنی بہترین تعویذ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور اپنی بیماریوں سے شفا پاتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے ان کی اتباع ضروری ہے، ان کی فرما برداری ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، اور انہی اطاعتوں میں انہی غلامی رسول کے سبق میں ایک سبق یہ ہے، میرے رسول نے فرمایا تھا جاتے جاتے آپ نے نصیحت فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا تھا اے لوگوں کوئی گورا کوئی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی عربی
کوئی عجمی پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی مکے و عرب والا کوئی دوسرے ملک والوں پر فوقیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر فوقیت ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم بندہ ہے، وہی عزت والا بندہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے، ہمارے لیے ساری نعمتیں موجود ہیں، نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے رسول نے عطا فرمایا ہے، اس لیے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا